اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کونسل نے ملک کی دانشمند قیادت کے زیر سایہ گزشتہ سال کے دوران کی جانے والی اچیومنٹس کا ذکر کیا ہے۔ شورا کونسل نے کہا ہے کہ قطر کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری ثابت قدمی کے ساتھ مستقبل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 557 دنوں میں پہلی مرتبہ قطر میں ایک دن میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور یمن سے متعلق اتحاد نے حوثیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے یمن کی گورنری الحدیدہ کے قریب ایک مال بردار بحری جہاز اغوا کر لیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں منعقد کیے گئے اپنے 7 روزہ اجلاس میں گزشتہ سال کے دوران صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں تمام تر شعبوں میں قطر کی اچیومنٹس کا ذکر کیا ہے۔ شورا نے کہا ہے کہ اب نیا سال فیفا قطر 2022 کے ورلڈ کپ موندیال کی میزبانی کی وجہ سے ایک غیر معمولی سال ثابت ہوگا۔ شورا کونسل نے زور دے کر کہا ہے کہ کووڈ-19 کی عالمی وبا نے پوری دنیا کو چیلنجوں سے دوچار کر دیا ہے، لیکن ان حالات میں بھی قطر بہت ثابت قدمی کے ساتھ مستقبل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد شورا نے اپنے اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ملک میں سفارتی مشنوں اور قونصل خانوں کی ملکیتوں سے متعلق قانونی مسودے کو داخلہ و خارجہ اور قانونی و آئینی کمیٹیوں کے حوالے کیا جائے کہ وہ اس کے بارے میں شورا کو اپنی رپورٹ پیش کریں۔ اس کے بعد شورا نے شادی بیاہ کے موقع پر منفی مظاہر پر عام بحث کے مطالبے پر اس مسئلے کو دیکھا، اور کونسل کے اسپیکر نے کہا کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو بھاری رقوم خرچ کی جاتی ہیں وہ قطری فیملیز کے لیے ایک بوجھ بن رہی ہیں۔ شورا نے فیصلہ کیا کہ اس موضوع کی اسٹڈی کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس صورتحال کی روک تھام کے لیے اپنی تجاویز اور اصول مقرر کرے۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیتی نے ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے انقلاب کی وجہ سے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو درپیش چیلنجوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ جوائنٹ کمانڈ اینڈ سٹاف کے جوان بن جاسم کالج میں ایک لیکچر دے رہے تھے۔ قطر انرجی نے اعلان کیا ہے کہ شمال گیس فیلڈ میں توسیع کے لیے سمندر میں کیے جانے والے کام کے لیے انجینئرنگ، درآمدات، تعمیرات اور فٹنگ کے لیے مڈل ایسٹ کی لمیٹڈ کمپنی مقدیر بوٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر انرجی کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سعد بن شریدہ الکابی نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ایک بہت اہم اچیومنٹ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قطر قدرتی مائع گیس LNG میں توسیع لانے کے منصوبوں کو وقت پر مکمل کر لے گا اور مناسب وقت پر LNG کی اضافی مانگ کو پورا کیا جا سکے گا۔ 557 روز کے دوران پہلی مرتبہ آج یہاں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے 1177 مصدقہ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید بتایا ہے کہ ملک میں اس بیماری کے شکار مزید 186 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,46,076 ہو گئی ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافے اور نیو ویریئنٹ اومیکرون کی تیز رفتاری سے پھیلنے کی وجہ سے قطر میں اس وبا کی اب تیسری لہر آ چکی ہے۔
اس لیے سوسائٹی کو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ وہ ملک کی منفرد کوششوں کی مدد کرنے والا معاشرہ بنے اور یوں اس وبا کے خاتمے کی ضمانت مل سکے۔ یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ کورونا کے نئے متاثرین میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن نہیں کرائی، ان میں بچے اور بالغ سبھی شامل ہیں۔ ایسے میں اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ویکسینیشن کرائی جائے اور خاص طور پر بوسٹر ڈوز لگوا لی جائے۔ صحت کا شعبہ اس صورتحال کا بھرپور مقابلہ کر رہا ہے۔ اب اس وقت یہاں کی کل آبادی کے 86.3% حصے کو ویکسین کی دونوں ڈوزیں دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت نے بزنس اینڈ انڈسٹری کے شعبے کے لیے بوقرن کے علاقے میں ویکسینیشن کا ایک خصوصی سینٹر بھی قائم کر دیا ہے، جس کا باضابطہ افتتاح آئندہ اتوار کے روز کیا جائے گا۔ اس اسپیشلائزڈ سینٹر میں بزنس اینڈ انڈسٹری کے شعبوں میں بنیادی ملازمین کو کووڈ-19 کے خلاف ویکسین فراہم کی جائے گی۔ یمن کی آئینی حکومت کی مدد کرنے والے اتحاد کی جوائنٹ فورسز کی کمان نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے گورنری الحدیدہ کے ساحلوں کے قریب حوثی عناصر نے اس کے ایک مال بردار بحری جہاز کو اغوا کر لیا ہے۔ اس اتحاد کے سرکاری ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ روابی نامی یہ مال بردار بحری جہاز، جس پر امارات کا پرچم لہرا رہا تھا، سقطرہ جزیرے کے قریب سمندری مہم پر تھا۔ وہ سقطرہ سے جازان کی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا اور اس پر اس جزیرے میں بنائے گئے سعودی فیلڈ اسپتال کو چلانے کا سامان لدا ہوا تھا اور پھر اسے اغوا کر لیا گیا۔ سوڈان میں وہاں کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کے استعفے کے بعد امریکہ کی وزارت خارجہ نے سوڈانی قائدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو ایک جانب رکھتے ہوئے ایک سول حکومت کی ضمانت اور برقراری تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ شام کا بحران اب اپنے 11ویں سال میں داخل ہو گیا ہے اور اتنے عرصے سے یہ بحران جوں کا توں برقرار ہے اور اس میں کوئی بھی قابل ذکر سیاسی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ شام کے مختلف محاذوں پر اس وقت نسبتاً خاموشی بتائی جاتی ہے، لیکن مذاکرات کے ٹریک پر رکاوٹوں کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اس لیے لگتا ہے کہ یہ بحران مزید سے مزید طویل ہی ہوتا چلا جائے گا۔ فلسطینی انتظامیہ قابض اسرائیل کی جیلوں میں ادارتی قید کی پالیسی کے خلاف سیاسی اور سفارتی سطحوں پر سرگرم ہے۔ اس وقت فلسطینی قومی تنظیموں، گروپوں اور عوام کی سطح پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ادارتی قید کے نام پر بنائے گئے فلسطینی قیدی ہشام ابو حواش کو رہا کیا جائے، جس کی بھوک ہڑتال کو اب 140 روز پورے ہو رہے ہیں۔ ہشام نے اپنی ادارتی قید کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کھلی بھوک ہڑتال شروع کر رکھی ہے اور 140 روز بعد اب اس کی صحت خطرے سے دوچار ہو گئی ہے اور وہ اس وقت بے ہوش ہو چکا ہے۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے وانڈررز کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت کی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں اپنی پہلی اننگز میں 202 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے۔ بھارت کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر تک با اعتماد کھیل پیش نہیں کر سکی۔ اوپنر KL راہل نے 50 اور آل راؤنڈر R ایشون نے 46 رن سکور کیے اور ان دو کے علاوہ کوئی بھی بھارتی کھلاڑی اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکا۔ ساؤتھ افریقہ کے مارکو جینسن نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ کاگیسو، رباڈا اور اولیور نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ادھر بنگلہ دیش کی ٹیم ان دنوں نیوزی لینڈ کا دورہ کر رہی ہے اور وہاں دونوں ملکوں کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 328 رن پر آؤٹ ہو گئی ہے۔
اس کے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے کھیل ختم ہونے تک اپنی 2 وکٹوں کے نقصان پر 175 رن بنا لیے تھے۔ محمود الحسن 70 اور مومن الحق 8 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں۔ آؤٹ ہونے والے نجم الحسن نے 64 اور شادمان اسلام نے 22 رنز سکور کیے تھے۔ آج کے اس نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ شورا کونسل نے ملک کی دانشمند قیادت کے زیر سایہ گزشتہ سال کے دوران کی جانے والی اچیومنٹس کا ذکر کیا ہے۔ شورا کونسل نے کہا ہے کہ قطر کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری ثابت قدمی کے ساتھ مستقبل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 557 دنوں میں پہلی مرتبہ قطر میں ایک دن میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور یمن سے متعلق اتحاد نے حوثیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے یمن کی گورنری الحدیدہ کے قریب اس کا ایک مال بردار بحری جہاز اغوا کر لیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔